بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وادی محصر یہ منی و مزدلفہ کے درمیان ایک نشیبی جگہ ہے، اور یہ وادی نہ تو منی کا حصہ ہے نہ ہی مزدلفہ کا، بلکہ ان دونوں کے حدود سے باہر ہے، البتہ ان دونوں کے درمیان میں واقع ہے۔ دراصل عذاب کا میدان ہے، اور حاجیوں کے لیے بالخصوص اور دیگر لوگوں کے لیے بالعموم حکم یہ ہے کہ قیامت تک کوئی اس میدان میں کبھی کسی غرض سے نہ رکے، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ اس میدان سے گزرا ہی نہ جائے، اور اگر کسی طور اس سے گزرنا ناگزیر ہو تو ضروری ہے کہ پیدل چلنے والے اپنی عام رفتار کو بڑھا کر اور سواریاں بھی اپنی اسپیڈ کو تیز کر کے اس عذاب کے میدان سے جلد از جلد گزر جائیں۔ دراصل یہی وہ میدان ہے جہاں اللہ کے حکم سے ابابیلوں کے جھنڈ ابرہہ کے ہاتھی بردار لشکر پر کنکریاں برسانے آئے تھے۔ ابرہہ جو یمن کا گورنر تھا، اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کو معاذ اللہ ڈھانے کا خواب لے کر اپنے دیو ہیکل ہاتھیوں کے ساتھ مکہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کنکریاں دراصل کنکریاں نہیں تھیں بلکہ حکم ربی تھی، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اس وادی محصر میں ایک عذاب برپا ہو گیا۔ ہاتھی بھس بن گئے، تمام فوج نیست و نابود ہو گئی، اور یہ میدان قیامت تک کے لیے عبرت گاہ بن گیا۔ اس وادی کو محصر کہنے کی مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک بڑی وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہاں پر اصحاب فیل یعنی جو ہاتھیوں والا لشکر تھا، جو بیت اللہ کو ڈھانے کی نیت سے یہاں پر آئے تھے، یہ لوگ انہیں روک دیا گیا اور مکہ مکرمہ یہ لوگ نہ پہنچ سکے۔ تو واقعہ کچھ یوں ہوا کہ یمن کے بادشاہ ابرہہ بن الصباح نے کعبے کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی۔ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کچھ پہلے سن 571 عیسوی میں رونما ہوا، اور اسی کا ذکر سورہ فیل میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ اس گستاخی کی سزا میں ابرہہ کی موت انتہائی عبرتناک طریقے سے آئی، سینہ پھٹ کر دل باہر نکل پڑا اور وہ مردار ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے اتنے بڑے لشکر کو اپنی چھوٹی سی مخلوق ابابیل کی صورت میں ان پر اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا اور ان کو کافر کردار تک پہنچایا۔ دوسری وجہ اس وادی کو محصر کہنے کی یہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں پر شیاطین کا اجتماع رہتا ہے۔ تیسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے قبائل یہاں پر جمع ہوتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بڑھا چڑھا کر بیان کرتے تھے، چنانچہ ان کی مخالفت میں شریعت اسلامیہ نے یہاں سے جلدی گزر جانے کو مستحب قرار دیا۔ اس وادی محصر سے گزرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر پڑھتے ہوئے تیزی سے گزر جاتے تھے، لہٰذا جو بھی حجاج جن کو اللہ رب العزت یہ سعادت نصیب کرتے ہیں کہ وہ ان مبارک مہینوں میں حج کرتے ہیں، تو وہ یہاں سے گزرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی عمل کو اختیار کرتے ہوئے تکبیر پڑھتے ہوئے تیزی سے گزر جایا کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جس سرزمین پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا وہاں پر ٹھہرا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہاں سے تیزی کے ساتھ گزر جایا کرتے تھے۔ تو حجاج کرام سے گزارش کہ زیارت کی نیت سے وہاں پر ٹھہرا نہ کریں، رکا نہ کریں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے تکبیر کہتے جائیں اور تیزی سے اس مقام سے گزر جائیں۔